अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मंदरजात सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद भी सामने आया है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं और ये कमीशन एक मजाक था। कमीशन के रूबरू पेश होकर इस बात का एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन बतौर सियासी वर्कर कमीशन के सामने पेश होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं रजा रबानी भी लबकुशाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद तनाज़ात से बचने के लिए फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी बंद की गई और किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, जबकि रेंजर्स और खुफिया एजेंसी के डीजीज को बरी किया गया है। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की जाने वाली सिफारिशात पर सवाल उठाते हुए रजा रबानी ने कहा कि रूल्स में बेमकसद तरमीम और कानून साजी तजवीज़ की गई है। क्या इस वक्त कोई जमात कानून साजी का मुसविदा तैयार करने की पोजीशन में है? तो दूसरी तरफ हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, तो उनकी तरफ से जो अदम एतमाद और इसके नतीजे में गिरने वाली हुकूमत का जिम्मेदार अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब को भी गर्दाना जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा है शेर अफजल मरवत, उनके तरफ से जो बयान सामने आया है वो कहा गया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी शामिल था। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम सरकारी डेलीगेशन सरमायाकारी की गरज से पाकिस्तान का दौरा करके वापस गया है। रजीम चेंज के 2 साल बाद तहरीक इंसाफ की ऐसा बयान आना यकीनन दाल में कुछ काला होने के मुतरादिफ है। तो इस तमाम तर मामलात को ज़ेर बहस लाने के लिए अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अली गौहर बलोच होंगे हमारे साथ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है मुस्तरद किया गया और कहा कि इस रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं, कमीशन के सामने पेश होकर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। तो ये जो कमीशन था निगरान हुकूमत की तरफ से नवंबर में कायम किया गया था। अब क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोबारा से इंक्वायरी होगी और हुकूमत की तरफ से कोई कमीशन बनाए जाने के इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीन आपका बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि जब ये धरने दिए गए थे उस वक्त इन धरने देने का मकसद यही था कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको डिस्टेबलाइज किया जाए और जो पाकिस्तान जिस तरह से उस वक्त तरक्की की राह पर गामगान था, जिस तरह से कि सी पैक प्रोजेक्ट जो था वो अनाउंस हो चुका था, जिस तरह से कि इससे पहले धरनों में आपने देखा कि चाइना के सदर को जो है वो उसका ऑनर डिले किया गया था, ये भी उसकी एक कड़ी थी। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि उस वक्त जस्टिस शौकत तौहीद सिद्दीकी साहब ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने इस धरने के बारे में रिमार्क्स किए थे और वो भी सारी कौम के सामने है, और जिन लोगों को उन्होंने मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया था वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो जाहिर है कि मतलब एक कमीशन बना, उस कमीशन के सामने ख्वाजा साहब भी अपीयर हुए, बाकी लोग भी अपीयर हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि अगर PMLN को या फरीकैन में से किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए। जहाँ तक ये है कि दोबारा कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा तो इसका फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब या काबीना करेगी। ठीक है, शैला रजा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से शैला साहिबा रजा रब्बानी की तरफ से ये कहा गया है कि मज़ीद तनाज़ात से बचने के लिए ये फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी को बंद किया गया है, किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पहले तो ये क्लैरिटी चाहती हूँ कि किन तनाज़ात की तरफ वो इशारा दे रहे हैं? देखिए, ये धरने जो थे जिस तरह से शुरू हुए और जिस तरह से सियासत का रुख मोड़ा गया वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और अब अगर आप इसकी इंक्वायरी बंद कर देंगे, उस पर आप सीधी बात नहीं करेंगे तो ठीक है, इससे तनाज़ात तो हो जाएंगे, लेकिन क्लैरिटी तो बिल्कुल भी, तनाज़ात में एक ठहराव आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन एक क्लैरिटी तो नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी या हुकूमतें हैं उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह से मोटिवेटेड जो है काम होंगे तो मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो बहरहाल अब हुकूमत का एक स्टांस आ गया है कि वो मुतमईन नहीं है, तो और ये बात अभी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी हम जॉइंट सेशन में कल जाएंगे, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ होंगी, तो इसमें एक ऐसे वक्त में कि
آپ نئی قانون سازی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو وقت لگے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ کی شہادت کے بعد جب حکومت میں آئی تو ہم صرف 126 تھے، لیکن ہم نے بڑے ہی طریقے سے تمام جو تھیں وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی اور بڑے بڑے فیصلے لیے، چاہے وہ معاشی سطح کے ہوں یا ملک کی لائف لائن کا سی پیک کا معاملہ ہو، کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے سنگاپور سے لے کر گوادر چائنا کو دیا، اس کے سگنیٹری بنے زرداری صاحب، یا اسی طرح 18ویں ترمیم سے لے کے تمام کانسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور پارٹیز کو بھی ساتھ ملانا ہوگا، ایک ٹائم لگے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ تنازعات سے تو بچا رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر کسی ایسے پیش قدمی کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں ان فیوچر یہ مسائل اس طرح سے نہ آئیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور شرح صاحبہ، یہ بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایجنسیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ یہ اقدامات ممکن ہو سکیں گے، اور پھر کیا لگتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، اور وہ ڈے فرسٹ سے ڈے لاسٹ تک جو ہے وہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے، اس وقت آپ اتنی بڑی قانون سازی میں نہیں جا سکتے، آپ کے معاشی مسائل ہیں، آپ کے مختلف مسائل ہیں، ایک طرف سے الزامات کا پنڈورا باکس جو ہے وہ روزانہ کھلتا ہے، جہاں سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ معاشی سہارا مل سکتا ہے، اس ملک کی طرف فنگر پوائنٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف منہ کھل جاتا ہے بس، اور شروع ہو جاتے ہیں اور فضول قسم کے ایجنڈے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت پہلی جو ترجیح ہے ہماری وہ معاشی ہے، اس کے بعد ہم تو پہلے ہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز کریں گے، لیجسلیشن کریں گے، اور ہمارا ایجنڈا یہی ہے۔ تو ہر قسم کی قانون سازی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ پارلیمنٹ میں اس انڈرسٹینڈنگ کی طرف آتے ہیں جہاں پہ آپ ایک مختلف قسم کی قانون سازی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمایوں محمد صاحب بھی موجود ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ غالباً مسکرا رہے ہیں۔ ہمایوں محمد صاحب، آپ اس تمام تر معاملے پر کیا کہیں گے، اور کیا لگتا ہے کہ جو ایجنسیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی سفارش کی گئی ہے، کتنی پاسبلٹیز اور کتنا آسان لگ رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے جو دونوں ہمارے آنریبل ممبران ہیں، علی گوہر صاحب اور شعلہ رضا صاحبہ، ان کو بالکل نہیں پتہ کہ یہ فیض آباد کا دھرنا کیوں ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ یہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی مار رہے ہیں۔ میں ان کی ذرا اطلاعات کے لیے کہہ دیتا ہوں، اس وقت ایک کوشچن مارک آیا تھا کہ ناموس رسالت کے جو لاز ہیں اس میں کوئی چینج آ رہا ہے، اور اس چیز کو چینج کرنے کی بیسس پہ یہ تحریک لبیک پاکستان والے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کیا تھا، اور ان کے منسٹر، میرے خیال میں اس وقت جو منسٹرز ہیں ان سے استعفیٰ بھی طلب کیا تھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ یہ اس وقت یہ حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور ان کے پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اچھا، اس میں جب ہوا تھا تو تحریک لبیک پاکستان جب چلی تھی تو ان کو راہداری ملی گئی تھی فرام پنجاب ٹو اسلام آباد، اور اسلام آباد میں آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ پھر اس جگہ پہ آ کے بعض جگہوں پہ لڑائیاں ہوئی تھی، تصادم ہوئے تھے، جو پولیس ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ان کے درمیان میں، اور جو دھرنا والے تھے ان کے درمیان میں تھے۔ پھر اس کے بعد ویڈیوز چلی تھی کہ جس میں کوئی پیسے دیے جا رہے تھے ان ٹرمز آف وردی والے، مطلب جو پولیس کے جو آرم فورسز کے لوگ تھے وہ پیسے دے رہے تھے اینڈ سو آن۔ اس بیسس پہ یہ سارا ہوا تھا، اور اس پہ بڑی سوالات اٹھے تھے، اور یہ ہوا تھا۔
اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، تو اس میں ایک کمیشن کو بٹھایا گیا تھا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس میں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے، اور جو بھی کمیشن آپ کو بتائے گا. کمیشن نے کیا بتایا؟ کمیشن کو جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، اور میرے خیال میں اس وقت کے وہ ڈیفنس منسٹر تھے یا کون تھے، احسن اقبال صاحب، ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے اجازت دی تھی اس وقت کے ڈی جی سی کو کہ آپ دھرنے والے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں اور اس کو ختم کریں، کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے ایز اے حکومت کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں، تو مائی باپ آپ ہماری جگہ جا کے کر لیں. انہوں نے ہینڈل کر کے کر لیا تھا اور یہ چیز ہوئی تھی. اب اس کے بعد دوسری جو اس کی رپورٹ ہے، پہلے تو اس کی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کی جائے، جی بتائی جائے، اور اس کے جو اس کے اوپر سفارشات ہیں ان کے اوپر جو کیا نام ہے، سپریم کورٹ کے جو اپنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ہیں، ان کے اوپر وہ عمل درآمد کروائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا. دوسری بات آئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ کہا گیا تھا کہ پنجاب کے جو گورنمنٹ تھی جس کے ہیڈ کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ان کے الفاظ ہیں کہ ویک گورنمنٹ تھی اور انہوں نے جان بوجھ کے ان کو آگے جانے دیا، اور یہ سارا جو وہ ہے وہ بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کمیشن بتاتی ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور اس میں لوگوں کو چوٹیں لگی تھی. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی بعض لوگ بیچ میں کسی کو کوئی زندگی کا کوئی مسئلہ ہوا تھا یہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے اچھا خاصا مسئلہ ہوا تھا. بالکل ہمایوں صاحب، کمیشن کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس وقت کی جو پنجاب حکومت ہے اسے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ شہباز حکومت نے اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. علی گوہر صاحب کو بھی ہم اس پر ان کا موقف لے لیتے ہیں. علی صاحب، پہلے تو ہمایوں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بائیں شائن سے کام لیا جا رہا ہے، کچھ اندازہ نہیں اس رپورٹ سے متعلق، اس کمیشن سے متعلق نون لیگ کو. تو اب یہ جو کمیشن کی طرف سے رپورٹ سامنے آئی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ذمہ دار جو ہے اس وقت کی پنجاب حکومت ہے، تو شہباز شریف نے اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور ان کی ایک عادت ہے کہ یہ ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ذاتی طور پہ ٹارگیٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور شیلا رضا صاحبہ کو بڑا اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہم نے کیا لفظ بولنے، کس بارے میں کیا یہ ہمارے ترجمان نہیں ہے، یا ہم نے ان کے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کرنا، لہٰذا یہ آئندہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باعزت آدمی ہے، اپنی زبان کو بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے. ہم جو ہاں ہماری بات پر اعتراض کریں، ہماری پارٹی کے اوپر بات کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سوچ آئیں بائیں شائیں آپ کر رہے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کھل کے کہ جو یہ سننا چاہتے ہیں، یہ دھرنا کروانے والے، سارا کچھ کروانے والے اس وقت اس کا سرگنا بھی وہی تھا جو 9 مئی کے واقعات کا سرگنا، اور جس کا نام عمران احمد نیازی. یہ دھرنے اس وقت ان کی پوچھ پناہی کرتا تھا، یہ ہر اس گروہ کی، ہر اس جتھے کی پوچھ پناہی کرتا تھا جو کہ اس وقت کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرتا تھا. اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو اس وقت جب یہ دھرنا تھا تو یہ بغلیں بجاتے تھے، یہ ہنستے مسکراتے تھے، اور یہ ان تمام چیزوں کے اوپر خوشیاں مناتے تھے کہ اس حکومت کو ٹف ٹائم مل رہا ہے. لیکن جب اسی پارٹی نے ان کی حکومت میں دھرنے کیے تو انہوں نے معصوم لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی، گولیوں سے ان کو بھون ڈالا، اسی پارٹی کو دہشت گرد پارٹی ڈکلیئر کیا، اسی پارٹی کے اوپر پابندیاں لگوائیں. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا دھرا تھا، جو ان کی بددیانتی تھی، جو ان کی بدنیتی تھی، جو انہوں نے غلط پلاننگ کی تھی، اس کا خمیازہ انہوں نے اپنی حکومت میں، اور ان کے اپنی یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی پنجاب کے اندر. اچھا علی صاحب، فیض حمید کو تو کلین چٹ مل گئی ہے، لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پنجاب حکومت مظاہرین کے خلاف کارروائی کرتی تو وہ مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہی نہ ہوتے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے گزارش کی ہے کہ ظاہرہ کمیشن کی رپورٹ آئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رپورٹ کے ساتھ اتفاق کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کس حکومت کے دور میں جو ہے وہ قافلے نہیں چلتے،
लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकलते या नहीं आते। किसी लोगों को आया कौन सा कानून और आइन ये कहता है कि आप अगर एक पार्टी बज़ाहिर ये लग रहा हो कि ऊपर अमन आ रही है तो उसको बिला वजह रोका जाए। मुझे इनसे पूछे कि इन्होंने उन लोगों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। हम नहीं चाहते थे, हम कोई फूल की होली में आपके प्रोग्राम के साथ से कर रहे। बिल्कुल हमारी पॉलिसी ये थी कि हम जो है वो लोगों के फूल में अपने हाथ नहीं रखना चाहते थे। हाँ, मजहब की आड़ में आपको याद है कि जिस चीज का ये हवाला दे रहे थे कि वो एक अमेंडमेंट हुई थी और वो बहाना बनाया गया और वो सारा कुछ किया गया। मजहब की आड़ में भी इंतजार फैलाया जाता है और इसका सहारा बानी पीटीआई खुद भी लेता है। आपको याद होगा कि ये वही एहतजाज है जिसमें जुबैर नसीर साहब के ऊपर हमला हुआ था। ये वही एहतजाज है जिनकी वजह से एहसन इकबाल साहब के ऊपर गोली चलाई गई और इनका बाबू जख्मी हुआ था। लिहाजा मजहबी इंतशार मुल्क में फैलाकर हम अमन कायम नहीं कर सकते। अली साहब, इस रिपोर्ट पर आपकी राय जानिए। अभी तमाम हमने इश्यूज भी ज़ेर बहस लाने हैं और अभी एक ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।